الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکم، اٹل بہترین فیصلہ کرنے والا. الحکم کہتے ہیں بہترین فیصلہ کرنے والا، سب سے زبردست، اٹل اور ایسے فیصلے کرنے والا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں نکال سکتا. اللہ رب العزت ایسے فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ساری قوم غرق ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا جو کہ کافر تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ سارے فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کے گھر والے ہیں، اہل، جو آپ کے اہل ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے. لیکن ہوا کیا؟ گھر والوں میں سے ایک بیٹا ڈوب گیا. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ گھر والوں کو بچا لیں گے، لیکن ایک بیٹا تو گھر والوں میں سے ہونے کے باوجود بھی غرق ہو گیا، تو یہ کیوں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا آئندہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی اس بیٹے کو اس لیے غرق کیا گیا کہ وہ بیٹا کافر ہے، اور کافر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نکل گیا تھا. خیر، یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے انت احکم الحاکمین، اے اللہ آپ سارے فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت الحکم ہے، فیصلہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا میں چلتا ہے، اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے، سورہ ممتحنہ میں 28 پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان ایمان والی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی. مرد بھی ہجرت کر کے آئے تھے اور عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئی تھیں. تو اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ تو ان کو واپس مکے والوں کے پاس مت بھیجو، ان کو واپس مکے والوں کے پاس مت بھیجو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک قانون بیان کیا ہے کہ مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے. شریعت جو بنائی ہے کون سی چیز کو حلال کرنا ہے، کون سی چیز کو حرام کرنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انسان اس میں اپنی عقل نہیں چلا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا حکم کیوں دیا ہے.
مسلمان مرد اگر کافر عورت سے، آج کل تو ہو رہا ہے، مسلمان مرد کافر عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح کر رہی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ کا فیصلہ تمہیں ماننا ہے. اگر تم ایمان والے ہو تمہیں اللہ کا قانون ماننا ہے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ قانون بنانے والا، اللہ شریعت بنانے والا، شریعت کے احکامات طے کرنے والا. نمازیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، اس کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے. زکوٰۃ اللہ نے طے کی ہے، اس کا نصاب اللہ نے متعین کیا ہے. حج اللہ نے فرض کیا ہے، اس کا نصاب اللہ نے طے کیا ہے. تو جتنے قانون ہیں، قانون بنانے والا اللہ ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قانون کو مانے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ تمہیں ماننا ہے. اسی طرح سورہ رعد میں ایک آیت ہے اللہ کے حکم کے بارے میں، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. یہ کافروں کے بارے میں اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس کے قریب میں یہ آیتیں اتری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں یہ آیتیں اتری. اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اولم یروا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو سمیٹ رہے ہیں کافروں کے قدموں کے نیچے سے. کافروں کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ ملک نکلتے جا رہے ہیں. جو پہلے کافروں کے ملک تھے، کافروں کی زمینیں تھی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بتا رہے ہیں، اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ کیسے چلتا ہے، میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ کیسے نافذ ہوتا ہے، میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ کیسے پورا ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اکیلے تھے، جب نبوت ملی تو اکیلے تھے. اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو غالب کرنا ہے، ان کے دین کو آگے بڑھانا ہے، ان کی شریعت کو آگے بڑھانا ہے، ان کو پورے عرب پر کیا پوری دنیا پر غالب کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے آہستہ 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 لوگوں کو اسلام کی توفیق دی. لوگ مسلمان ہوتے گئے، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ پورا عرب کی ساری سرزمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کس کا چلتا ہے، اللہ کا. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین ہم کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے. کافروں کے ہاتھ میں سے زمینیں نکلتی جا رہی ہیں. پہلے پورے عرب میں کافر ہی کافر تھے، مکہ بھی کافروں کا، مدینہ منورہ بھی، اور آس پاس کی ساری زمینیں بھی سب کافروں کی تھی، کیونکہ وہاں کافر رہتے تھے، وہاں سب کافروں کی حکومت تھی. لیکن آہستہ آہستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور اللہ نے پھر آپ کو آگے بڑھانا شروع کیا. اللہ نے آپ کو قوت دینا شروع کی، اللہ نے آپ کو تقویت دی، اللہ نے آپ کی تائید کی، اللہ نے آپ کی نصرت کی، اللہ نے آپ کی مدد کی. آپ کو صحابہ کرام جیسی جماعت، مقدس جماعت اور مضبوط جماعت اللہ نے نصیب فرمائی. تو پھر کیا ہوا، پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں. جو زمینیں کافروں کے قدموں کے نیچے تھی، جن زمینوں پر، جن ملکوں پر کافروں کی حکومت تھی، وہ سارے مسلمانوں کے پاس آ گئے. آگے اللہ نے کہا واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. الحکم، بہترین فیصلہ کرنے والا، اٹل فیصلہ کرنے والا، زبردست فیصلہ کرنے والا. وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو غالب کرنے کا فیصلہ کیا، پورے عرب کو ان کے قبضے میں دینے کا فیصلہ کیا. تو یہ فیصلہ چلا کہ نہیں چلا؟ ہاں، الحکم اللہ کی ذات ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. آخرت میں بھی وہ حساب لے گا اور عن قریب فیصلہ کرے گا، جنتیوں کو جنت میں جانے کا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا. کس کو جنت دینا ہے یہ بھی اللہ طے کرے گا، اور کس کو جہنم دینا ہے یہ بھی کون طے کرے گا؟ اللہ طے کرے گا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اسی طرح سورہ قصص میں ہے، سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تعریف کے قابل ذات اللہ کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فیصلہ بھی اسی اللہ کا چلتا ہے۔ فیصلہ بھی دنیا میں بھی جتنے فیصلے ہوتے ہیں سب اللہ ہی کے، اور آخرت میں بھی جتنے فیصلے ہوں گے سب اللہ ہی کے۔ کسی کو اونچا کرنا، نیچا کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، کامیابی دینا، ناکامی دینا، بادشاہت دینا، بادشاہت چھین لینا، یہ سب فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوں گے۔ عزتوں کے فیصلے آخرت میں، کامیابیوں کے فیصلے آخرت میں، ہمیشہ کی جنتوں کے فیصلے اور ہمیشہ کی ناکامیوں کے فیصلے، سارے فیصلے وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو اللہ رب العزت کا نام ہے الحکم۔ اسی طرح 25ویں پارے میں ایک آیت ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ، اس میں فیصلہ اللہ کرے گا۔ ذالکم اللہ ربی، یعنی کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں اختلاف کرتے تھے، اور آج تک بھی کافر مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اس اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ کہیں خدا مانتے ہیں، ہم نمازیں اور سارے اعمال شریعت کے مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، ہم اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو یہ جو مسلمانوں اور کافروں میں جو اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ذالکم اللہ ربی، یہ تمہارا رب اللہ ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو خیر، الحکم اللہ رب العزت کا نام ہے، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ چلانے والا، دنیا میں ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، سارے فیصلے اللہ رب العزت ہی کے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ہی کا فیصلہ چلتا ہے، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بعض لوگ جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ایک صحابی تھے ہانی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ساتھ آئے، لوگ ان کو ابو الحکم کہتے تھے۔ حکم اللہ کا نام ہے، فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا، اٹل فیصلے کرنے والا۔ تو وہ جو صحابی تھے ہانی رضی اللہ عنہ، وہ فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے، بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے، بہت شاندار فیصلہ کرتے، سب کو ان کے فیصلے پسند آتے تھے۔ تو قبیلے والوں نے ان کا نام رکھ دیا ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کا نام ان کے قبیلے والوں نے ابو الحکم رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ عقل مند ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام لوگوں نے ابو الحکم رکھ دیا، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ نام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حکم اللہ کی ذات ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا، اٹل فیصلے کرنے والا، ایسا فیصلہ کرنے والا جس کو پھر کبھی بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے حکم، اس لیے تم اپنا نام تبدیل کرو۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں، شریح، مسلم، عبداللہ، 3 بیٹے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شریح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا نام، ان کی کنیت طے کی کہ تم ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شریح ہو۔ تو خیر، فیصلہ کرنے والی ذات ابو الحکم، دنیا میں کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی، حکم اللہ ہے، اس لیے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے مانیں، اللہ کے فیصلے کو ہم سب سے پہلے نمبر پر رکھیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کو حکم مانتا ہے، فیصلہ دینے والی ذات، حکم دینے والی ذات جو اللہ کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے مانے، اللہ کے فیصلے کو ایک نمبر پر رکھے۔ قرآن میں جو اللہ نے فیصلے سنائے ہیں ان فیصلوں کو تسلیم کرے اور اپنے فیصلے کافروں کے پاس لے کر نہ جائیں، اپنے فیصلے قرآن سے کرائیں، اپنے فیصلے سنت سے کرائیں، اپنے جو بھی مسئلے ہیں آپس کے ان کے فیصلے کس سے کرائیں؟ مسلمان ہیں اگر تو قرآن سے فیصلے کرائیں، سنت سے فیصلے کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8ویں پارے میں، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا لوں؟
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم کے لیے تلاش کروں، کسی اور کو فیصل بناؤں؟ نہیں، میرے ہر زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے میری زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ مجھے اللہ کا ماننا چاہیے، اللہ کے فیصلے کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان ہو کر میں کسی اور کا فیصلہ مانوں؟ نہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے درمیان کتاب اتاری ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے حکم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو حکم مانیں، اللہ کے فیصلوں کو مانیں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ اللہ سے کرائیں، یعنی قرآن سے کرائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرائیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم کافروں کے فیصلوں کو مانیں گے، کافروں کے فیصلوں کو ایک نمبر پر رکھیں گے، تو گویا ہم سچے دل سے مسلمان نہیں ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں۔ سچے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو فیصل مانیں، اللہ کے فیصلوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہے، یہ بھی دیکھیں سورہ والتین والزیتون ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے تین کی، انجیر کی، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، بلد امین مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین بلکہ چار قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا، سب سے اچھا بنایا ہے۔ لہٰذا انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے، اللہ کی شریعت کو مانے۔ تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو مالک مانتا ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہے، تو ہم پھر اسے سب سے نچلے درجے میں اتار دیتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں گرا دیتے ہیں اس کو۔ جو اللہ کو فیصل نہ مانے، اللہ کے فیصلوں کو نہ مانے، ایسا انسان اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا نکما، اتنا بیکار، اتنا ذلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم اس کو سب سے نچلے درجے میں ڈال دیں گے، جہنم میں ذلیل و خوار کر دیں گے اسے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، انہیں ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا ثواب ملے گا، ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا فیصلہ انسانوں کے لیے اللہ کا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو سب سے ایک نمبر پر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی کے جس معاملے میں جو فیصلہ کیا ہے ہمیں وہ منظور ہے، ہم وہ مانیں گے۔ اللہ نے زندگی کے جس معاملے میں، کاروبار جیسے کرنے کے لیے کہا، تجارت جیسے کرنے کے لیے کہا، معاملات جیسے کرنے کے لیے کہا، میاں بیوی کو جیسا رشتہ نبھانے کے لیے کہا، ماں باپ کے ساتھ جیسے سلوک کرنے کے لیے کہا، نمازوں کے بارے میں جیسے کہا، عبادتوں کے بارے میں جو کہا، تو جو اللہ کا فیصلہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ اور جو اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے وہ بدترین انسان ہے، اللہ رب العزت اسے سب سے نچلے درجے میں اتار دیں گے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ نام الحکم، بہترین فیصلہ کرنے والا، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فیصلے کو ایک نمبر پر رکھیں، اللہ کے فیصلوں کو مانیں، دل و جان سے مانیں۔ اور یہ بھی سن لیں آج کل کیونکہ ایک ہوا چل رہی ہے، یہاں کی ظالم حکومت کی طرف سے فیصلے آتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو دباتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو ایسے فیصلے کرتے جا رہے ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں ایک ذہن بنانا چاہیے، ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جو فیصلہ بھی کتنی بھی طاقتور حکومت کرے، لیکن اگر ہماری شریعت سے ٹکرائے گا ہم کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو حکم مانتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہمارے نزدیک ایک نمبر پر ہے۔ اللہ کے فیصلے سے کسی کا فیصلہ ٹکرائے گا، اللہ کے قانون سے، قرآن کے قانون سے، شریعت کے قانون سے کسی کا فیصلہ ٹکرائے گا تو ہم گردنیں دے سکتے ہیں، گردنیں کٹا سکتے ہیں، جان و مال قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ لٹوا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے کے خلاف ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ اللہ کو ہم نے حکم مانا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا، تو اللہ کے فیصلے کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون بنے گا تو ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، جنہوں نے جب ظالم بادشاہ فیصلہ کرتے تھے شریعت کے خلاف تو وہ ایسے علماء، ایسے صلحاء، ایسے مسلمانوں میں لوگ گزرے جو نہیں مانتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام دار الہجرہ مدینہ منورہ کا امام کہا گیا، بڑے محدث تھے، تابعی ہیں اور ایک مسلک کے امام ہیں، کروڑوں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا جو شریعت کے خلاف تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا۔ بادشاہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ چونکہ شریعت کے خلاف تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ تو بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پر بٹھایا اور منہ کالا کر کے ان کو پھرایا گیا، گدھے پر بٹھا کے ان کا منہ کالا کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کو پھرایا جا رہا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زور سے چلا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ پہچان لو کہ میں مالک ابن انس ہوں، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، پہچانو مجھے۔ حالانکہ ایسے وقت آدمی سوچتا ہے کہ بادشاہ مجھے اگر ذلیل کر رہا ہے، چہرہ کالا کر کے گلی میں پھرا رہا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہ پہچانے، انسان یہی سوچتا ہے کہ میری بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، ایسے وقت میں مجھے کوئی نہ پہچانے، لیکن وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ لوگوں پہچان لو میں مالک ابن انس ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو شریعت کا فیصلہ تھا اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے، یہ بادشاہ کا غلط فیصلہ تھا، میں اس کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، اس جرم میں مجھے میرا منہ کالا کر کے مجھے پھرایا جا رہا ہے، تم یاد رکھو میں مالک ابن انس ہوں۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب ظالم حکومت کا فیصلہ آئے گا اللہ کے قانون کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل نہ مانے، وہ گردن نہ جھکائے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو حکم مانا ہے، اللہ کو ہم نے فیصل مانا ہے، تو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہندوستان کے جو بڑے عالم گزرے ہیں، یہاں جب اکبر بادشاہ کی حکومت تھی اس کے ساتھ جو کچھ ایسے عالم تھے جو بکے ہوئے تھے، جو بادشاہ کے بس جی حضوری میں لگے رہتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیا، ایک قانون بادشاہ کو بنا کر دے دیا کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا، بادشاہ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے، تعظیم کے لیے، عزت کے لیے کوئی سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا ہے، قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے۔ تو خیر کچھ علماء ایسے تھے جو علماء سو تھے، بدترین علماء تھے، انہوں نے اس بادشاہ کو فتویٰ دیا کہ آپ کے سامنے جھکنا اور آپ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو اس وقت ایک عالم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو عالم تھے انہوں اٹھے اور بادشاہ کے حکم کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ کے حکم کے خلاف۔ بادشاہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اب تم جو چاہے کرو۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے دونوں ہاتھ یہاں سے پہنچوؤں سے کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ اللہ کو حکم مانا ہے ہم نے، اللہ کا فیصلہ جہاں آ گیا تو جو اللہ کو حکم مانتا ہے، اللہ کو فیصل مانتا ہے، جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ظالم بادشاہ کا ایسا قانون نہیں مانے گا جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت کے خلاف کسی کا بھی قانون ہو تو وہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو فیصل مانتے ہیں، اللہ کو حکم مانتے ہیں۔ جو اللہ کو حکم مانتا ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ کو مانتا ہے، حکم دینے والا اللہ کو مانتا ہے، قانون بنانے والا اللہ کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ جو بھی حکومت ہو، کیسی بھی حکومت ہو، کتنی بھی ظالم حکومت ہو، وہ اللہ کے حکم کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر وہ کوئی حکم منوانا چاہے تو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم اللہ کو حکم مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔